الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ای علی وجہین حرف للنداء البعید او القریب او المتوسط علی خلاف فی ذلک قال الامام علی بن الحسین وبکرمک اے رب استفتح دعائی وقد تمد حمزتها یعنی ای وحرف تفسیر۔ توجہ فرمائیے میرے عزیز بھائیوں، بحث ہماری آج ای کے بارے میں ہے۔ ای کی دو قسمیں ہیں، ایک ای جو ہے حرف نداء بعید یا قریب یا متوسط کے لیے آ رہا ہے، اور اس میں نحویوں کا اختلاف ہے کہ ای جو ہے حرف نداء بعید کے لیے یا قریب کے لیے یا متوسط کے لیے ہے آیا ہے، لیکن اس میں نحویوں کا اختلاف ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ای ہے وہ حرف تفسیر ہے، جیسے اندی اسجد اے ذہبن، ٹھیک ہے، میرے پاس اسجد ہے، اسجد سے مراد کیا عزیز لے رہے ہیں یعنی ذہبن، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بات۔ پھر کہتے ہیں کہ اچھا آغا جان، ای کے جو بعد والا ہے اس کو کیا نام دیں؟ ای کے جو بعد آ رہا ہے، جیسے اندی اسجد ای ذہبن، ای کے بعد جو ہے اس کو کیا نام دیں؟ عطف بیان ہے یا بدل ہے یہ کہیں گے، لیکن اس کو عطف نسق نہیں کہتے۔ ای کے بعد والا عطف بیان ہے یا ای کے بعد والا کیا ہے؟ بدل ہے، لا عطف نسق، عطف نسق نہیں ہے۔ عطف نسق یعنی ای حرف عطف وہ نہیں ہے، کوفیوں کے خلاف اور صاحب مصطفیٰ اور مفتاح کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ ای حرف عطف ہے، عطف نسق ہے، لیکن ان کے علاوہ ای کے بعد والا جو ہے عطف بیان ہے یا کیا ہے؟ بدل ہے۔ ای عطف بیان ہے یا ای بدل ہے؟ کیوں آگا؟ کیوں؟ اس لیے توجہ کرنا، دو ہمارے پاس دلیلیں ہیں کہ ای عطف نسق نہیں ہے، ای عطف نسق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ حرف عطف کا ہمیشہ سکوت کیا ہے؟ صحیح ہو۔ ہاں کبھی ممکن ہے حرف عطف کلام سے ساکت ہو جائے، ہمیشہ حرف عطف کا ساکت کرنا صحیح نہیں ہے، جبکہ ایو کا ہمیشہ کلام سے ساکت کرنا صحیح ہے، پس ایو حرف عطف نہیں ہے۔ پہلی دلیل کہ ایو عطف نسق نہیں ہے، ایو عطف نسق نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ حرف عطف کبھی کلام سے ساکت ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ سکوت اس کا صحیح ہو، حرف عطف کا ہمیشہ اس کا سکوت کلام سے صحیح ہو، یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ ایو کا سکوت ہمیشہ کلام میں صحیح ہے، پس ایو حرف عطف نہیں ہے۔ دوبارہ کہوں، ایو حرف عطف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حرف عطف ہوتا ہے ہمیشہ اس کو کلام سے ساکت کرنا صحیح نہیں ہوتا، جبکہ ایو ہمیشہ کلام سے ساکت کرنا صحیح ہے، پس حرف عطف نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے ہماری آغا جان، حرف عطف کبھی ما بعد اور ما قبل کیا ہوتے ہیں؟
مرادف اور مترادف ہوتے ہیں. حرف عطف کا ما بعد اور ما قبل کبھی مترادف ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ مترادف کا مترادف پر عطف کرنا نہیں ہوتا. حرف عطف میں کبھی مترادف ہو سکتے ہیں، ما بعد اور ما قبل ما بعد مترادف بھی ہوں، لیکن ہمیشہ مترادف کا مترادف پر عطف کرنا نہیں ہوتا ہے. حرف عطف میں ایسا نہیں ہے، ہمیشہ مترادف کا عطف ہو حرف عطف میں، ٹھیک ہے نا. جبکہ ایو ہمیشہ جو ہے نا مترادف کا مترادف پر کیا کرتی ہے کہ لیاتی ہے. ہمیشہ ما بعد، ایو کا ما بعد، ایو کا ما قبل او ما بعد مترادف ہوتے ہیں، جبکہ حرف عطف میں ہمیشہ مترادف ہونا صحیح نہیں ہوتا. یہ دو دلیلیں ہیں کہ یہ عطف نسق نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی عزیزو بات. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو ایو ہے، ایو کبھی کیا کرتا ہے، جملے کی بھی تفسیر کرتا ہے، جس طرح مفرد کی تفسیر کرتا ہے. ایو مفرد کے علاوہ جملے کی بھی تفسیر کرتا ہے، برخلاف ان تفسیریہ کے کہ تنہا جملات کی تفسیر کرتا ہے. ایو جو تفسیر کے لیے یہ مفرد کی بھی تفسیر کرتا ہے، جملے کی بھی کرتا ہے، اس ان تفسیریہ کے خلاف کہ صرف جملات کی کیا کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے. صحیح ہے نا، ان صرف جملے کی تفسیر کرتا ہے، جبکہ ایو مفرد کی بھی جملے کی بھی. جملے کی جیسے اری کو رفدہ اے ماتہ، اری کو رفدہ اے ماتا. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ جانتے ہو اری کا ماضی مجہول ہے، باب افعال سے ہے، جس کا معنی گرانا، رفت نصیب ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا نصیب گر گیا، یعنی مر گیا، مطلب ہے حصہ اس کا زندگی کا ختم ہو گیا. ایک یہ بات کی ہے. اس کے بعد آگا ایک جملہ ہے، توجہ کرو کہ جب یہ ایو کہاں رہا ہے، تقولو کے بعد، تقولو کے بعد، تقولو کے بعد کیا ہے، ایک فعل ہے. تقولو کے بعد ایک فعل ہے جس کی نسبت ضمیر کی طرف دی گئی ہے. اس کے بعد اگر ایو آئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ایو آئے تو جو فعل ہوگا اس کو اسی کے مطابق لائیں گے. بات صحیح سمجھا پا رہا میں یہاں، مطلب کیا کہنا چاہتا ہوں میں، یہ کہہ رہا ہوں ایک ہے تقولو، تقولو کے بعد ایک فعل ہے، اس فعل کی نسبت ایک ضمیر کی طرف دی گئی ہے. اب اس کے بعد یہ فعل جس کی نسبت ضمیر کی طرف دی گئی ہے، اس کے بعد ایو ہے، ایو کے بعد جو آپ لا رہے ہو فعل، ایو کے بعد جو فعل لا رہے ہو وہ کس قسم کا لا ہوگی، اس میں کون سی ضمیر ہوگی، اسی پہلے والے کے مطابق ہوگی. ٹھیک ہے نا، جیسے مثال لو نا، تقولو استقمتو الحدیث، استقمتو ہے نا، تقولو کے بعد استقم تو ہے، تو آگے جو ایو کے بعد میں لاؤں گا نا فعل، اس میں بھی ضمیر متکلم لاؤں گا. سألتو کتمانہ، توجہ کی ہے آپ نے یہاں. استقمتو اس میں بھی وہ واحد متکلم، اور آگے سألتو میں بھی وہی لائے ہیں. یہ مطلب بتانا تھا آپ کو. تقولو کے بعد ایک فعل ہے، استقمتو ہے وہ ہے نا، اور اس کے بعد ای کے بعد جو فعل آ رہا ہے سألتو، وہ اسی کے مطابق لانا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہاں ایک بات کی ہے کہ اگر آپ کیا کرو آگا جان، صحیح ہے نا، ایو کی جگہ پہ اگر اذا لگاتے ہو، اسی جگہ پہ ایو کی جگہ پہ اگر اذا لگاؤ گے تو پھر کہو گے اذا سألتا پڑھو گے، کیونکہ یہ پھر ظرف بن رہا ہے تقولو کا. صحیح ہے یا نہیں؟ اللہ کرے میری بات پہنچ گئی ہو آپ کی خدمت میں عزیزو. بات میں نے یہ کی ہے کہ یہ جو ای ہے نا، اس کی دو قسمیں ہیں. حرف ندا ہے، بعید یا قریب یا متوسط، اس میں اختلاف ہے، لیکن ہے تو حرف ندا. دوسرا حرف تفسیر ہے. ٹھیک ہے،
پھر یہ ایک بات کی ہے جب حرف تفسیر کا کہ ایو کے جو بعد آئے گا اس کو کیا کہیں گے؟ ایو کے جو بعد لگاؤ گے حرف تفسیر میں، کہو وہ عطف بیان ہے یا بدل ہے؟ ٹھیک ہے، عطف بیان ہے یا بدل ہے؟ تو یہ جو عطف نسق ہے وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس لیے کہ جو حرف عطف ہوتا ہے اس کو ساکت کرنا اور گرانا ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا، جبکہ ایو کا ہمیشہ ساکت کرنا بھی صحیح ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حرف عطف میں کبھی کبھار مترادف کا مترادف پر عطف ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ مترادف کا مترادف پر عطف کرنا صحیح نہیں ہے، جبکہ ایو کا ہمیشہ کام یہی ہے۔ ایو کیا کرتی ہے؟ ایو کا ما بعد و ما قبل ہمیشہ مترادف ہوتے ہیں، پس ایو عطف نسق نہیں ہے، حرف عطف نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس دلیلیں۔ اور پھر ایک مطلب اور کا وہ یہ تھا کہ جو ان ہے تفسیریہ وہ ہمیشہ جملے کی تفسیر کرتا ہے، لیکن ایو مفرد کی بھی کرتا ہے، جملے کی بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک مطلب اور کیا کہ اگر تقولو ہو، تقولو کے بعد ایک فعل ہو جس کی نسبت ضمیر کی طرف دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد ای اراد، تقولو کے بعد فعل جس کی نسبت ضمیر اور اس کے بعد یہ ای ہے، تو پھر ای کے بعد والا فعل میں کون سی ضمیر لائیں گے؟ پچھلے والے فعل کو دیکھ کر۔ جو تقولو کے بعد والا فعل ہے اس میں متکلم کی ہے، مخاطب کی کون سی جو ہے وہی بعد والے میں لگاؤ گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ای کی جگہ پہ اذا رکھ دیا تو پھر جو ہے نا وہ بعد والا جو فعل ہم لائیں گے نا، ٹھیک ہے، ای کی جگہ پہ اذا رکھا ہے تو اس کے بعد والا جو فعل ہے وہ جناب اس میں لائیں گے تقولو کے مطابق ضمیر لگائیں گے، کیونکہ پھر وہ اذا ظرف ہے۔ صحیح ہوگی بات؟ توجہ فرمائیے عزیزو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ای علی وجہین، ای کی دو وجہیں، حرف النداء البعید والقریب والمتوسط، حرف نداء بعید کے لیے یا قریب کے لیے یا متوسط کے لیے، لا خلاف فی ذالک، قریب و بعید و متوسط میں نحویوں کا اختلاف ہے۔ قال الامام علی بن الحسین علیہ السلام وبکرمک اے رب استفتح دعائی۔ امام علی بن الحسین کیا فرما رہے ہیں؟ بے کرمک، آپ کے کرم کے ذریعے، اے رب، اے پروردگار، استفتح دعائی، میں اپنی دعا کا آغاز کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ توجہ کرو۔ وہ حرف ایک بات رہ رہی ہے، وقد تمدو حمزتھا، کبھی کبھی یہی کا حمزہ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، اس کو مد دی جاتی ہے، یعنی ہوگا ای۔ وہ حرف تفسیر، حرف للنداء البعید، ای و حرف تفسیر، ای حرف تفسیر ہے۔ تقولو، تم کہو گے، اندی یسجد ہے ذہبن، اندی یسجد اے ذہبن، ٹھیک ہے۔ وما بعدها عطف بیان علی ما قبلها او بدل، وما بعدها ایو کا ما بعد، ما بعد ایو عطف بیان ہے، علی ما قبلها، ما قبل پر، یہ ایو کا ما بعد عطف بیان ہے ما قبل کے لیے، او بدل یا بدل ہے، ایو کا ما بعد بدل ہے، لا عطف نسق، عطف نسق نہیں ہے، خلافا للکوفیین وصاحبی المستوفی والمفتاح، کوفیوں اور صاحب مستوفی اور مفتاح، نا مستوفی اور مفتاح دو کتابوں کے نام ہیں، اور ان کے جو لکھنے والے ہیں ان کے اور کوفیوں کے خلاف، کیونکہ وہ ای کو کیا کہتے ہیں؟ عطف نسق ہے، لیکن ہم نہیں کہتے کہ یہ عطف نسق ہے۔ کیوں؟ دلیل ہماری، لأن لم نرى عاطفا یصل للسکوت دائما، کیونکہ ہم نہیں دیکھتے ہیں حرف عطف کو کہ اس کا سکوت ہمیشہ صحیح ہو، ممکن ہے کبھی ہو، لیکن حرف عطف ہم نہیں دیکھتے ہیں یصل للسکوت دائما کہ ہمیشہ اس کا سکوت صحیح ہو، جبکہ ایو ایسے ہے، ہمیشہ اس کا سکوت صحیح ہے۔ یہ پہلی دلیل، پس حرف عطف نہ ہوا۔ دوسری، ولا عاطفا ملازما لعطف شیء لا مرادف ہی، ولا عاطفا، اور عاطف نہیں ہے کہ ایک چیز کا عطف کرے مترادف پر،
ملازم ہو ایک چیز کا عطف کرے مترادف پر، ولا عاطفن، کوئی عاطف نہیں ہے ایسا، لا عاطفن عاطف نہیں ہے جو ایک چیز کا عطف کرے مترادف پر، جبکہ ایو ہمیشہ یہی کرتی ہے. پس نہ ہوا عطف نسخ و تقو تفسیرا للجمل ایضاً، یہ ایو جملے کی بھی تفسیر کرتی ہے. تقو ایو تفسیرا للجملہ، جملہ کی بھی تفسیر کرتی ہے جیسے مفرد کی کرتی ہے. کا قول کا، آپ کے قول میں اوری کا، ٹھیک ہے، اوری کا رف دوہو، یعنی کیا مطلب ہے؟ اے ماتا. اوریکا کا مطلب ہوتا ہے اصل میں گر جانا، رفد نصیب، اس کا نصیب گر گیا، یعنی اے ماتا. یہ کنایا ہے موت سے کہ وہ بندہ مر گیا. وَإِذَا وَقَدْ بَعْدَ تَقُولُ وَقَبْلَ فِعْلٍ مُسْتَنَدٍ لِلضَّمِيرِ حَقَ الضَّمِيرِ، جب اذا وقت بعد تقولو، جب ایو واقع ہو تقولو کے بعد، وقبل فعل، اور ایک فعل سے پہلے. فعل کون سا؟ مستند للضمیر، جس فعل کی نسبت ضمیر کی طرف ہے. اذا وقت، جب ایو واقع ہو بعد تقولو، تقولو کے بعد، وقبل فعل مستند للضمیر، اور ایک فعل جو فعل سے پہلے جس کی نسبت ضمیر کی طرف ہے، اس سے کیا ہو؟ اس کے بعد ہو ایو، دوبارہ نہیں مزہ آیا. اذا وقت، جب ایو واقع ہو تقولو کے بھی بعد، اور ایک قبل فعل، ٹھیک ہے، مستند للضمیر، اور ایک فعل جس کی نسبت ضمیر کی طرف ہے وہ بھی ایو سے پہلے ہو. حق الضمیر، جو ضمیر کی قید کر رہا ہے، ٹھیک ہے، حق الضمیر للضمیر، قبل فعل مستند للضمیر حق الضمیر، تو اس میں کیا ہوگی؟ ضمیر کی قید کی جائے گی. نحو تقولو استقمتو تو الحدیثہ اے سألتو کتمانہ، یہاں دیکھو تقولو ہے، اس کے بعد فعل ہے، استقمتو اس میں ضمیر ہے، تو جو ای کے بعد آ رہا ہے ہاں اس میں بھی وہی ضمیر ہے. اے سألتو کتمانہ، میں نے اس سے کتمان کو طلب کیا، یعنی اس سے میں نے چاہا کہ اس کو چھپائے. ٹھیک ہے نا. تقولو استقمتو، میں نے اس سے حدیث کے چھپانے کو کیا کیا؟ طلب کیا. اے سألتو کتمانو، یعنی میں نے اس سے سوال کیا اس کے چھپانے کا، کہ حدیث کو چھپائے. یقال ذالک بضم التاء، تو اس کو کہا جاتا ہے بضم التاء، یعنی باللفظ متکلم پڑھنا ہے. ولو جئتا بإذا مکان آئی فتحت التاء، اگر اذا جئتا بإذا مکان آئی، اگر ای کی جگہ پر اذا کو لایا جائے، فتحت التاء تو تا کو فتح دیا جائے گا، یعنی لفظ مخاطب لگے گا. فقلت، آپ کہیں گے اذا سألتہ، یہ کہو گے لأن اذا ظرف لتقول، اس لیے کہ یہ اذا ظرف ہے تقولو کے لیے. مطلب الحمدللہ کا جان کیا ہو رہا ہے؟ تمام ہو گیا میرے عزیزو. اس کے بعد آگے آ رہا ہے ای آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. ای کیا ہے جناب؟ ای حرف جواب ہے. ای حرف جواب ہے، بے معنی نعم ہے. یہ ای کس کے لیے آتا ہے؟ ای کس کے لیے آتا ہے؟ لتصدیق المخبر، ٹھیک ہے، تصدیق مخبر کے لیے آتا ہے. اچھا، مخبر کی تصدیق کے لیے آتا ہے. اور کس کے لیے آتا ہے؟ لإعلام المستخبر، جو خبر کو طلب کر رہا ہے اس کو جواب دینے کے لیے بھی آتا ہے. جو خبر کو طلب نہیں کر رہا، مستخبر ہے، اس کو جواب دینے کے لیے آتا ہے. یا وعد طالب اضرب زیدن، تو ای یعنی دوبارہ کہوں، ای حرف جواب ہے بے معنی نام. یہ نام بھی دیکھو ان چیزوں کے لیے آتا تھا، ای بھی آ رہا ہے. تصدیق المخبر، کاما زیدن ای، ٹھیک ہے.
مخبر جس نے خبر دی اس کی تصدیق کے لیے، لِإِعْلَامِ المستخبر طلب خبر کو، جو خبر کو طلب کر رہا ہے اس کو جواب دینے کے لیے، اعلان کرنے کے لیے، اقام زیدن آگے ای، وعدت اضرب زیدن طالب کو وعدہ دینے کے لیے ای، ٹھیک ہے یہ نہیں، یہ جناب علی توجہ فرمائیے، ای حرف جواب بمعنی نام، ای حرف جواب ہے بمعنی نام ہے، فیکون للتصدیق المخبر، ٹھیک ہے مخبر کی تصدیق کے لیے آتا ہے ای، والاعلام المستخبر طلب خبر کرنے والے کو جواب دینے کے لیے ای آتا ہے۔ تصدیق مخبر کی مثال قام زیدن، اس کے بعد ای، اعلام مستخبر اقام زیدن ای، ولوعد طالب طالب کو وعدہ دینے کے لیے اضرب زیدن ای، وزعم ابن الحاجب انما تقع او بعد الاستفهام، ابن حاجب نے گمان کیا ہے کہ یہ ای آتا ہے استفہام کے بعد آتا ہے، ای استفہام کے بعد آتا ہے۔ ابن حاجب کہتا ہے نہ وہ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ ای وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، ای آیا ای کس کے بعد آگا جان؟ استفہام کے بعد آ رہا ہے، احق ہوا قل ای و ربی، یہ ای استفہام کے جواب کے لیے آ رہا ہے۔ ولا تقع عند الجمیع الا قبل القسم، تمام نحویوں کی نظر میں یہ ای واقع نہیں ہوتا الا قبل القسم، مگر قسم سے پہلے آتا ہے۔ تمام نحویوں کی نظر میں ای واقع نہیں ہوتا مگر کیا ہے؟ قبل القسم واقع ہوتا ہے، جیسے یہ آیا ہے آیہ مجیدہ میں، اور وہ قسم کیا ہے؟ وَرَبِّی ہے، وَرَبِّی یہ قسم ہے، اس سے پہلے ای آیا ہے، احق ہوا قل ای وَرَبِّی وَلَا تَقَعُ عِنْدَ الْجَمِيعِ إِلَّا قَبْلَ الْقَسَمِ، جمیع نحویوں کی نظر میں یہی واقع نہیں ہوتا مگر قسم سے پہلے۔ وَإِذَا قِيلَ ای واللہ، کہا ہے نا ای واللہ، ثم اس کے تتل واو، پھر وا کیا ہو جائے؟ ساکت ہو جائے۔ جب کہا جائے ای واللہ پھر وا ساکت ہو جائے، توجہ کرو، جاز اسکان الیا وفت ہا، جاز اسکان الیا و فتح، یا کو ساکن کرنا بھی جائز ہے اور یا کو فتح دینا بھی جائز ہے، یعنی کیا ہو بھلا کیا ہو؟ جب واو گر گئی نا، ای واللہ کی وا اس کے تتل وا گر جائے، جاز اسکان الیا، یا کو ساکن کرنا جائز ہے، یعنی ای اللہ، ای پڑھو گے یا ساکن کرو گے، و فتح یا کو فتح دو گے، کیا بن جائے گا؟ ای اللہ، یا کو فتح دو ای اللہ ہے، و حذفہا یا کو حذف کرنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے اور جان یا کو حذف کرنا بھی جائز ہے، تو کیا ہوگا؟ اے اللہ، یا گر گئی، اے اللہ، وعلی الاول فیلتقی ساکنان علی غیر حدہما، علی الاول بنا براول کے یا ساکن ہو، نہیں کہا اسکان الیا ای اللہ میں علی الاول کی بنا پر، فیلتقی ساکنان علی غیر حدہما، یا ساکن رہتی ہے اول کی بنا پر، علی الاول جب یا ساکن رہے یا ساکن چھوڑیں، فیلتقی ساکنان تو دو ساکن ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، یا اور آگے ٹھیک لام علی غیر حدہما، غیر حدہما یعنی قانونی نہیں ہے، کیونکہ آپ جاننا چاہیے آپ کو التقاء ساکنین کی دو قسمیں ہیں، التقاء ساکنین علی حدہی، علی غیر حدہی۔ علی حدہی وہ ہوتا ہے جس میں شرائط پائی جاتی ہیں، غیر حدی وہ ہوتا ہے جس میں التقاء ساکنین کی جو شرائط ہیں وہ کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مثلا التقاء ساکنین علی حدی یہاں ہوتا ہے جہاں دو ساکن ایک کلمے میں ہوں، دو ساکن التقاء ساکنین علی حدی ہوتا ہے، آپ نے سربیر میں پڑھا ہوگا، دو ساکن ایک کلمے میں ہوں اور پہلا ساکن حرف لین ہو اور دوسرا ساکن مدغم ہو،
ٹھیک ہے، تو اس صورت میں التقاء ساکنین کا اشکال نہیں ہے، التقاء ساکنین علی حدی اشکال نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ دو ساکن ہوں اور دونوں ایک کلمے میں ہوں، پہلا ساکن حرف لین دوسرا ساکن مدغم ہو، تو اس میں التقاء ساکنین کا اشکال نہیں ہوتا، جیسے ذالین، اور ایک ہوتا ہے التقاء ساکنین علی غیر حدی، اس میں یہ ہے کہ کیا ساکن آگے جان ساکنین جو ہے نا دو کلمہ ہوں، ای اللہ، ٹھیک ہے نا، ای اللہ، اس کو کہتے ہیں اللہ غیر حد ہی، التقاء ساکنین علی غیر حد ہی، جس میں التقاء ساکنین کی شرائط نہ ہوں، ٹھیک ہے، ای اللہ کہ جہاں ساکنین دو کلمے میں ہیں تو اس کو کہتے ہیں غیر حد ہی، فیلتقی الساکنان علی غیر حدہما، کیوں غیر حدہما کا ہے؟ چونکہ التقاء ساکنین کی شرائط ہیں، ان میں یہ ہے کہ دو ساکن ایک کلمے میں ہوں، یہاں دو کلمے ہیں الگ الگ ہیں، ای اللہ ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ ایا توجہ فرمائیے، آگے کیا آ رہا ہے عزیزو؟ ایا ہے، ایا حرف للنداء البعید، ایا جو ہے حرف ندا ہے، معاف کریں، ایا حرف ندا بعید ہے، شدسہا انہو حرف للنداء القریب، ایا حرف للنداء البعید، ایا حرف نداء بعید کے لیے آتا ہے، اور سیاہ میں ہے کہ ایا حرف نداء قریب ہے اور بعید ہے، ولیس کذالک، ٹھیک ہے، ولیس کذالک کا مطلب یہ ہے لیس الامر کما ذکر السیاہ، امر ایسے نہیں ہے جیسے سیاہ نے کہا ہے کہ حرف نداء قریب اور بعید ہے، بلکہ ایا فقط نداء بعید کے لیے آتا ہے، کذالک کا مطلب یہ ہے، دوبارہ کروں، ایا جو ہے حرف للنداء البعید، ایا حرف نداء بعید ہے، وفی السیاہ انہ حرف للنداء قریب والبعید، سیاہ والا کیا کہتا ہے؟ یہ ایا حرف نداء قریب اور بعید کے لیے، ولیس کذالک یعنی لیس الامر کما ذکر السیاہ، بل ایا فقط نداء بعید کے لیے آتا ہے، لیس کذالک امر ایسے نہیں ہے جیسے سیاہ کہہ رہی ہے، سیاہ اللوا، ٹھیک ہے نا، بلکہ یہ صرف نداء بعید کے لیے آتا ہے، قال طالب ابن ابی طالب، خوب توجہ کرو، قال طالب ابن ابی طالب، کیا میرے عزیزوں یہ جملہ ہے جناب علی جو آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں، ایا اخوینا عبد شمس و نوفلا اعیذکما باللہ ان تحدثا حربا، صحیح ہے، یہاں تھوڑا کر لیتے ہیں، ایا حرف ندا ہے، ٹھیک ہے، ندا دینے کے لیے منادہ بعید ہے، ٹھیک ہے، اخوینا منادہ ہے، مضاف ہوا ہے، نون گر گئی ہے، اخوینا منادہ مضاف ہے، اس وجہ سے نون گری ہے، ٹھیک ہو گئی بات، عبد شمس عطف بیان ہے اخوینا کا، عبد شمس واو عطف نو فلا کا عطف ہو رہا ہے کس پہ؟ عبد شمس پہ، اعیذکما کیا ہے؟ فعل مضارع متکلم ہے، باب افعال ہے، مادہ عوض ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا جناب علی، اور کما کیا ہے؟ کما اس کا مفعول ہے، اعیذو کا مفعول ہے، ٹھیک ہے، انتو دسا جو ہے یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، اور حربن جو ہے یہ اس کا مفعول ہے تو دسا کا، صحیح ہے، اب یہ معنی کر لیتے ہیں آپ کی خدمت میں، اے میرے دو بھائی، ایا اخوینا، اے میرے دو بھائی، عبد و شمس و نوفل، اے ہمارے دو بھائی عبد شمس اور نوفل،
اعیذکما باللہ ان تحدث حربا، میں تم کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اعیذکما تم دونوں کو میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ان تحدث حربا تاکہ وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے اس جنگ سے جو تم نے کی، ان تحدث حربا جو تم نے جنگ کا آغاز کیا ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، ان تحدث حربا کہ تم نے جو جنگ کا آغاز کیا اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ وقت تبدل حمزۃ ایا کا جو حمزہ ہے کبھی کیا کیا جاتا ہے، تبدل حمزۃ ہا فیقال حیا۔ ٹھیک، موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔